والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا زبیر بن العوام اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، یہ حضرات بھی حاضر تھے کہ اچانک احد پہاڑ یہ ہلنے لگا. یعنی اس پر یا تو زلزلہ کہہ لیں یا عشق کی زبان میں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ وجد کے اندر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید موجود ہیں، ٹھہر جا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اسے ٹھوکر لگائی وہ اپنی جگہ پہ بالکل ساکن ہو گیا. یعنی یہ احد پہاڑ تقریباً 4.25 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، ہلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے. اب یہ جو صدیق ہیں یہ تو ظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ان میں سے ہر ایک ہوا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پر کسی شہید کو اپنے پاؤں سے چلتا ہوا دیکھے تو وہ ان کو دیکھ لے. ان کی شہادت کی بشارت اور گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی. انتہائی سخی اور بہت زیادہ مالدار صحابی تھے. غزوہ احد کے وقت، غزوہ خندق کے وقت، غزوہ ذو العشیرہ جو جنگ یرموک کا جنگ تبوک کا موقع تھا، ہر موقع پر اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا طلحۃ الفیاض. فیاض کا مطلب بہت زیادہ بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، جس کا جو سخاوت ہے وہ پھیلی ہوئی ہو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا طلحۃ الخیر کہ طلحہ خیر ہیں، بھلائی بھلائی ہیں. اور ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الجود، یعنی ان کے اندر سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک ہی جگہ پر فرمایا کہ سارے جنتی ہیں. اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ کا مطلب 10 اور مبشرہ ای مبشرہ بالجنہ، یعنی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہو. ورنہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور بھی جنت کی بشارتیں دی. حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اس طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی فرمایا. لیکن یہ وہ 10 افراد ہیں کہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور یہ حضرات باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. انہی میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں. اور آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت تک فقط 7 افراد اسلام لائے تھے. اسلام میں 8واں نمبر آپ کا آتا ہے اسلام لانے کا.
اتنے یہ قدیم صحابی ہیں، اور جس وقت ایمان لے کر آئے تو پہلے سے ان کو ملک شام میں اس بات کے بارے میں ایک راہب نے بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، تمہارے علاقے کے اندر ہی ہوں گے، تو ان پر ایمان لے کر آنا۔ یہ یہاں پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اوپر انفرادی کوشش کی، ان کو سمجھایا، اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی کوشش سے ایمان قبول کر لیا۔ یہ جو ان کا ایک بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی جو ان کی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا حملہ بہت سخت ہوا تھا۔ یعنی جس وقت گھاٹی کی طرف سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس وقت تک انہوں نے حملہ کیا تھا، تو ایک پریشر بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تھا، پیچھے آگے دونوں طرف سے حملہ ہوا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے چند ایک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ کئی انصاری صحابی اس میں شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، حالانکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی 2 زرہ پہنی ہوئی تھی، حفاظت کے لیے 2 زریں آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ اس حال میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چٹان کے اوپر بٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھک گئے اور مسلسل آپ کی طرف سے دفاع کرتے رہے، اور بعد میں جب آپ کے زخم گنے گئے، جو بھی تیر آتا تھا، زخم جو بھی وار ہوتا تھا اپنے جسم پہ لیتے، اور بعد میں جب آپ کے زخم دیکھے گئے جسم پر تو وہ 70 سے زیادہ تھے، اور آپ کا ہاتھ اس دن شل ہو گیا تھا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ احد کا سارا دن طلحہ کا دن ہے، کہ انہوں نے اس دن جنت کما لی، کہ اسی دن جبریل امین نے آ کے یہ خوشخبری دی کہ قیامت کے دن ہر وہ مقام کے جہاں پر ہولناکی ہوگی، جہاں پہ ڈر ہوگا، میں ان کے ساتھ ہوں گا اور ان کو بچاؤں گا اس سے۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جنگ جمل کے دوران مروان نے آپ کو تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے تھے، اور آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک مجلس کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد، تو اس مجلس میں جب پہنچے تو ظاہر ہے کہ اب صحابی رسول اور اتنے بڑے صحابی یہ کسی مجلس کے اندر آئیں، کسی محفل کے اندر آئیں، تو اگر کوئی پیر صاحب آتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھے، کوئی اشارے کرے گا ادھر آ جائیں، کوئی زبان سے بول دے گا ادھر آ جائیں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مجلس کے اندر آئے تو کسی نے کہا کہ حضور ہمارے پاس تشریف فرما، اے صحابی رسول ہمارے پاس آئے، کوئی کہنے لگا اے حواری رسول ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں، یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، لیکن آپ ایک نیچے کی طرف بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی عاجزی میں سے یہ ہے کہ اونچی جگہ کو چھوڑ کر نیچی جگہ پر بیٹھ جائے، عاجزی اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ آپ کو جہاں جگہ ملتی تھی آپ تشریف فرما ہو جاتے، بعض اوقات مجلس کے پیچھے تشریف فرما ہو جاتے، اب پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا اصرار ہوتا تو وہ اپنی جگہ پر۔ اسی لیے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی محفل کے اندر آئے، کسی مجلس میں آئے، تو اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مجھے اونچے مقام پہ بٹھایا جائے، کہ یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، وہ اس کو اونچی جگہ بٹھاتے ہیں تو اپنی بات ہے، لیکن اپنے طور پہ اس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے، اسٹیج پہ بٹھایا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے میں نمایاں ہوں۔ جس کے دل میں اس طرح کی خواہش ہوتی ہے تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، سوائے وہ کہ جس کو اللہ بچائے۔ انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، دیکھو کون گزر رہا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، کیسا اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، یوں جو اشارہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے لقب ذکر کیے جا رہے ہوتے ہیں تو دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو جو بندہ اس طرح کی خواہش کرتا ہے، اس طرح مقام و مرتبہ چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تباہ ہو گیا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بچا لے۔ یعنی یہ مقام ملنے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف توجہ رکھے۔ نعمت کے حوالے سے یہ یاد رکھیں
کہ نعمت کا زائل ہونا، کسی نعمت کا ختم ہو جانا، یہ بہت بڑی آفت ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ملتزم کے مقام سے دروازہ کعبہ، کعبے کا جو دروازہ ہے وہ اور حجر اسود، اس کے درمیانی جگہ جو ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے، جہاں چمٹ کے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو جبریل امین یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، کہ اے واجد و ماجد، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے وہ مجھ سے زائل مت کرنا، یعنی وہ مجھ سے ختم نہ ہو، میری نعمت مجھ پر باقی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ یعنی جو دل میں خیال آتا ہے نا کہ یہ منصب، یہ مقام میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا اور یہ مجھ سے ضائع نہیں ہوگا، تو ایسا ہی بندہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جب بندے کو مقام ملے، مرتبہ ملے، نعمتیں ملے، تو ہمہ وقت اس کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، سب کچھ میرے رب عز و جل نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھتا ہے، ورنہ بعض اوقات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے پھر بعد میں وہی ذلیل اعظم بھی بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے بعض اوقات ان کا مقام و مرتبہ رہتا ہے۔ آج بھی غوث پاک کا نام آتا ہے تو دل عقیدت سے بھر جاتا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آئے گا تو دل کے اندر عقیدت ہی عقیدت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر نعمت کی نسبت جو ملی ہے بندے کو وہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی انکساری عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔